بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عوام پاکستان اور پاکستان کے عوام، کافی دنوں کے بعد آپ سے مخاطب ہوں۔ مہنگائی اور بجلی کے اندھیرے اور حبس اور بیماریوں نے عذاب میں ڈالا ہوا تھا، ابھی بھی ہیں۔ آج بھی میں آپ کے سامنے مشکل میں بیٹھا ہوں، لیکن شاید ایک وقت ایسا آتا ہے جب آپ کو کسی نہ کوئی کہہ دیتا ہے کہ بول کے لب آزاد ہیں تیرے، آواز آپ کے اندر ہو، کسی کے کہنے پہ بول دے۔ میری تو اتنی حیثیت نہیں ہے، میں صرف کہنا یہ چاہتا ہوں کہ میں عوام اور میرے آپ ساتھی عوام ہیں، میرے آپ ماں باپ ہیں، میرے آپ دوست ہیں، بھائی ہیں، بہن ہیں، میرے بچے ہیں، آپ میری اولادیں ہیں، میرے نواسے ہیں، میرے پوتے ہیں، پوتیاں ہیں، میں آپ میں سے ہوں۔ تو جو میں بات کروں یہ نہ کہنا کہ یہ خالد محمود خان پتہ نہیں کیا چیز، خان وان تو کیا انہیں ناموں کا ایک رواج ہے، تو ہمارے گھروں میں بھی یہ نہ سمجھیں کہ آپ پہ کوئی بے بسی طاری ہے۔ بے بسی تو اس وقت طاری ہوتی ہے جب ظلم کو قبول کر لیا۔ یہ نہ کہیں کہ آپ کے بے کسی طاری ہے، بے کسی تو اس وقت طاری ہوتی ہے جب آنسو سہنے لگ جائیں۔ یہ نہ کہیں کہ آپ مجبور و مقہور ہو گئے، یہ سمجھیں کہ آپ کے حق اور آپ اپنے حق کے لیے آواز بلند کریں گے، ان آقاؤں کو بتائیں گے، تجاویز دیں گے، ان کو نصیحت کریں گے کہ جناب آپ کی موجودگی میں آپ حاکم ہوئے، آقا ہوئے، اور یہ تشدد ہو۔ یہ میں نے آج ایک مثال دینے کے لیے، میری اس آدمی سے کوئی ذاتی مخالفت یا جانفت پہچان نہیں ہے جس کا یہ میں نے بل آپ کے سامنے لگایا۔ یہ ایک وفاقی وزیر ہے، اس وفاقی وزیر کا نام اویس احمد لغاری ہے۔ اس کو حکومت پاکستان کی طرف سے صدر پاکستان زرداری صاحب کی اجازت اور رحمت سے، چیئرمین سینٹ کی رحمت سے، وزیر اعظم کے کرم سے، چیف جسٹس کے کرم سے، سپہ سالار اعظم پاکستان کی رحمت سے اور مہربانیوں سے 131 روپے کا بجلی کا ایک مہینے کا بل آیا ہے۔ ایک مہینے کا بجلی کا بل اس وفاقی وزیر کو، جس نے ان کو ووٹ دیے، جو ان کو حکومتیں بنانے میں اور دیگر معاملات سنبھالنے میں اپنے حق میں اور عوام کے خلاف قوانین بنانے میں مدد کی تھی، اس کو بل آیا ہے 131۔ یہ بل آپ کے سامنے ہے، یہ میں نہیں لایا، یہ گھوم پھر رہا ہے ساری دنیا۔ میڈیا ہے، میڈیا کو پاکستان میں نیٹ پہ پابندی لگا دیں گے، یوٹیوب پہ پابندیاں لگا دیں گے، کوئی اور ایسی حرکت کر دیں گے۔ انٹرنیشنل کام تو نہیں بند ہو سکتا اس ظلم کی وجہ سے، وہ کہیں نہ کہیں سے نکلا۔ تو یہ بل تو گردش کر رہا ہے، یہ ایک ہے، یہ آپ کے ٹیلی ویژن چینلز پہ دیکھیں، سینکڑوں کے حساب سے روزانہ لوگ اس قسم کے ظلم اور تشدد مثالیں آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ میں آج آپ سے ایک درخواست کرنے کی اجازت چاہتا ہوں کہ آپ اپنے حاکموں کو، میں نے نام لے کے کہا ہے، سپہ سالار اعظم، عادل اعظم جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب، وزیر اعظم شہباز شریف صاحب، صدر پاکستان جناب زرداری صاحب، چیئرمین سینٹ اور دیگر وفاقی اداروں، اور ان سے درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ عوام کی آواز پہ غور کریں، ان کو سنیں، نظر انداز نہ کریں۔ میں ایک بات آپ سے شیئر کرتا ہوں، لوگ بات کرتے ہیں کہ جی ہمارا تو ملک ایسا ہے، ملک تو کوئی چیز نہیں ہوتی، ملک تو عوام کا ایک خواہش ہوتی ہے اکٹھے رہنے کی، ایک طریقے کے مطابق، ایک سلیقے کے مطابق، ایک احترام کے مطابق، معاہدہ کے مطابق۔ وہ سمبل ہوتا ہے، علامت ہوتا ہے، بذات خود کوئی چیز نہیں ہوتی، ریاست کوئی چیز ہے، وہ معاہدے کا نام۔ اس معاہدے کو کون بناتا ہے، کون جوڑتا ہے؟ انسانی ذہن بناتا ہے، اس کو آئین کہتے ہیں۔ جو چیز کو بنایا جاتا ہے وہ آئین لوگوں کو حق دیتا ہے، وہ آئین حکومت کا اختیار ہوتا ہے، اس اختیار میں سے عوام کے حقوق عدالتوں میں پہنچتے ہیں جہاں ان کو انصاف ملتا ہے۔ انصاف لوگوں کا حق ہوتا ہے، جب لوگوں کو انصاف ملتا ہے تو لوگ اس پہ خوش ہوتے ہیں۔ وہ پھر یہ نہیں کہتے کہ ان کو عدالتوں نے حق دیا ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ ان کو ان کا ملک نے عزت دی ہے، ان کے ملک نے اہمیت دی ہے، اپنے ملک نے پہچانا ہے۔ یہ ہوتے ہیں ملک کے ساتھ محبت کا اور ملک کے خلاف گفتگو کرنے۔ ہوتا یہ ہے کہ قانون اور آئین بننے سے لے کر عدالتوں کے ذریعے عوام تک حقوق پہنچنے میں سے ایک گیپ آ جاتا ہے۔ اس گیپ میں آتے ہیں وہ لوگ جن کو اشرافیہ کہا جاتا ہے، جن کو مقتدرہ کہا جاتا ہے، جن کو اس طرح کے ارسٹوکریسی کہا جاتا ہے، سیاستدان کہا جاتا ہے، یا بہت بڑے بڑے کاروباری لوگ ہوتے ہیں جو نظام حکومت پر اثر انداز۔ میں آج زیادہ تفصیل کی بات چیت آپ سے نہیں کرتا، ایک مختصر سی بات تھی، آپ کو یہ ایک بل دکھا دیا۔ میرا ایک بل دکھانے کا مقصد ان ہزاروں لاکھوں اور کروڑوں بلز کی طرف کہ جن کا ایک پنکھا چلتا ہے اور 9,000 بل آتا ہے، جن کا ایک بلب جلتا ہے اور 15,000 بل آتا ہے۔ یہ کچھ سال پہلے کی بات ہے، میں آپ کو بتا، ایک خاتون تھی کوئی رحیم یار خان یا سرائے کے علاقوں جنوبی پنجاب کی، اس کو غلطی سے کسی طرح وابڈا والوں نے 70,000 کا بل دے دی، اس نے خودکشی کر، کسی نے یہ نہیں سوچا کہ اس کو یہ درد نہیں تھا کہ میرے بچے کیا کریں گے، میرے نسلیں کیا کریں، جو میرے اوپر انحصار رکھتے ہیں، پانی پیتے ہیں میرے ہاتھ سے لے کے، وہ کیا کریں گے، جو میرے بستر میں گھس کے سوتے ہیں، پناہ مانگتے ہیں مجھ جس طرح انسان ماں سے پناہ مانگ، بلا شبہ اپنے رب العالمین بھی لوگ ایسے ہی پناہ، رب بھی پالنے والا ہے، ماں بھی پال، اس نے خودکشی کی۔ اس سانحے کا بے حس لوگوں میں کیا ادراک ہوگا اور کیا۔ میں چند ایک تجاویزیں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں، یہ میری تجویز نہ سمجھیے، عوام یہ آپ کی تجاویز ہے، عوام یہ آپ کی باتیں ہیں، عوام آپ اپنے مقتدرہ اور اشرافیہ سے مخاطب، آپ اداروں کے سربراہوں سے مخاطب اور اپنی تجاویز پیش کر، اور یہ تجاویز ضرور پیش کریں۔ میں ایک دعویٰ کرتا
چاہتا ہوں کہ میں جو بات تجاویز آپ پیش کر رہے ہیں میرے وساطت سے پیش میں کر رہا ہوں، تو میں آپ کے عوام میں سے ہوں، اس لیے پیش کر رہا ہوں۔ پیشین گوئی کرنا چاہتا ہوں کہ یہ سلسلہ ظلم اگر ایسے ہی چلتا رہا تو یہ تجاویز اور زیادہ بڑھ، اور اس کے بعد لوگ تعبیریں بھی کرتے ہیں، تخریب کے بعد تعمیریں بھی کرتے ہیں۔ ان باتوں کو دھمکیاں نہ سمجھا جائے، ہم غریبوں نے کیا دھمکیاں دیں؟ یہ میں نے 2 مشینوں لگا کے سانس لیتا ہوں، یہ آپ کے سامنے میں دکھا رہا ہوں آپ کو۔ یہ میں ادویات نہیں خرید سکتا، اتنی مہنگی ہوگی۔ اگر میں ادویات خریدتا ہوں تو میں اپنے خاندان کی جو روزمرہ کی کھانے پینے کی چیزیں ہیں اور بجلی کا بل ہے وہ ادا نہیں کر سکتا، لہٰذا میں نے ایک وقت میں کچھ پیسے خرچ کر کے چائنا کی کچھ 2 مشینیں لے لی ہیں۔ 2 مشینیں چلتی ہیں تو میں سانس، یہ کوئی بھیک نہیں مانگ رہا، میں عوام ہوں، میں اپنا حق مانگ، میں آپ سے بھی کہہ رہا ہوں کہ آپ بھی اپنا حق مانگ، بتائیں ان کو کہ ہمارے حقوق ہمیں دے دیں، ہمارے حقوق اپنے گھروں میں نہ لے جائیں، بہت اندھیرا ہو۔ یاد رکھ، کبھی آپ کو زار روس کی یاد آئی، کبھی آپ کو رضا شاہ پہلوی کی یاد آئی، کبھی آپ کو شاہ ظاہر کی یاد آئے گی، کبھی آپ کو کسی کی یاد آئے گی، اور اس طرح ظلم اور ظلم کے خلاف آوازوں کی صدائیں آپ کے قبروں میں بھی گونجتی رہ جائیں۔ راستہ لیں، درخواست ہے کہ اپنی اپنی تجاویز ان تک ضرور پہنچائیں اور وقت نہ آنے دیں، خدا نہ کرے کہ ایسی صورتحال پیدا ہو۔ لیکن ایک بات ہے کہ ڈیسپریشن، جب کوئی کسی کا اختیار نہیں رہ جاتا تو پھر کوئی کیا کرتا ہے؟ تخریب کرتا ہے۔ یہ اس لیے نہیں کہ تخریب کرنے کی اس کی خواہش ہے، اس کے اپنے اوپر تخریب کا ایسا حملہ ہو چکا ہوتا ہے کہ جس کا اس کے پاس توڑی کوئی نہیں۔ یہ جیسے میں نے آپ کو بل دکھا، وفاقی وزیر کا 131 روپے بل، یہ ایک بل ہے، ایک مثال دی ہے میں، اور یہ پوری دنیا میں گردش کر رہا ہے، میں نہیں دے رہا، لیکن میں ذمہ داری سے اپنا نام بتا کے خالد محمود خان بتا رہا ہوں کہ یہ ساری دنیا میں گردش کرتا ہوا بل میں بھی اس کو دکھانے کے لیے لے آیا۔ ٹیلی ویژن بھرا پڑا ہے اس طرح کے بلوں سے اور آوازوں سے، عورتوں کے نوحوں سے اور مردوں کے ماتم سے۔ ایسا نہ کیجیے جناب، آپ صدر ہوں، وزیر اعظم ہوں، سپہ سالار ہوں، عادل اعظم ہوں، چیئرمین سینٹ، اسی ملک کے لوگ، اسی ملک کے بچے تھے آپ، اسی ملک کے جوان ہوئے، اسی ملک سے عزت آپ نے حاصل، ابھی بھی جائز ناجائز طریقے سے جو منصب آپ کو ملا ہوا ہے وہ اسی ملک سے اور اسی عوام نے آپ کو، ان کی آواز، ان کو نظر انداز نہ کریں۔ میں یہ چند ایک چیزیں عوام آپ کی طرف تمام اداروں کے سربراہوں کو پیش کرتا ہوں۔ میں ایک وضاحت کی اجازت چاہتا ہوں کہ میں اداروں کے سربراہوں کے نام کیوں دے رہا ہوں۔ ایک بے بسی ہے عوام، تربت گوادر میں ایک ظلم ہوتا ہے، اس کے انصاف کی آواز اٹھانے کے لیے اس کو اسلام آباد آنا ہوتا ہے۔ اس سارے سفر کے دوران اس کی آواز سننے والا ہی، ادھر مٹھی اور بدین میں ایک ظلم ہو جاتا ہے، عمر کوٹ میں ہو جاتا ہے، اس سے آگے اونٹ کی ٹانگ کٹ جاتی ہے، یہ اونٹ کی ٹانگ نہیں کٹی، یہ آپ کی تہذیب کی ٹانگ کٹی۔ کوئی نہیں جانتا کہ اس کی اہمیت کیا ہے، آپ کو دنیا نے کس نظر سے دیکھا، اونٹ کے بچے کے سامنے کیا کر رہا تھا، وہ تھوڑا بہت چارہ شارہ کر پتے کھا لیے ہوں گے کسی درخت کے یا کسی فصل کے، جانور ہے، اس کو تو حدود اربے اور رقبے کا پتہ نہیں کہ یہ کس نواب کا رقبہ ہے اور یہ کس حاکم کا رقبہ ہو گیا۔ انسانوں کے ساتھ بھی ایسا ہی ہو، اسی ملک میں ہو۔ میں پھر کہوں گا کہ ملک کا تو قصور نہیں ہوتا، ان لوگوں کا ہوتا ہے جو ملک میں عوام کے حقوق عوام تک نہیں پہنچ۔ میں یہ چند ایک تجاویز کی اجازت چاہتا ہوں۔ عوام کی حکومت، اداروں اور سیاستدانوں کو تجاویز۔ عوام تجویز کریں کہ میڈیا کے تمام ذرائع کو بجلی کے بلوں تک پورے پاکستان میں رسائی حاصل ہونی چاہیے تاکہ بجلی کے تشدد کو بے نقاب کیا جائے۔ پاکستان کی بجلی کی مفت سہولت یا مالی ادائیگی سے فائدہ اٹھانے والے تمام افراد اداروں کے نام میڈیا کے تمام تر ذرائع کو اس ڈیٹا تک براہ راست آن لائن رسائی ہونی چاہیے کہ وہ کون سے ایسے لوگ ہیں جن کو بجلی کی قیمت ادا نہ کرنے کی سہولت میسر ہے، یا وہ گھر ہیں یا ادارے ہیں یا افسران ہیں یا کوئی تجویز ہے۔ یہ پیش کی جاتی ہے کہ جناب پاکستان سے سمگل ہونے والی اشیاء کسی بین الاقوامی غیر جانبدار تحقیقی ادارے سے تحقیق کروائی جائیں کہ یہ کون کون سی چیزیں ہیں اور کس مقدار میں، کس حجم میں، کس پیمائش میں سمگل کی جاتی ہیں۔ سمگل ہونے کا مطلب ہوتا ہے کہ اس ملک میں کی جو چیزیں ہیں وہ کسی اور جگہ پر ناجائز طریقے سے، اس کا یہ ہوتا ہے کہ جن کی ہوتی ہیں ان کی کہیں اور چلی جاتی، وہ بیٹھے دیکھتے رہتے، ان کی روٹی مہنگی ہو جاتی، پانی ان کا اپنا ہوتا ہے خرید کر پیتے ہیں، دودھ ان کی اپنی گائے بھینس دیتے خرید کر، آٹا گندم ان کا اپنا ہوتا ہے خرید کر کھاتے ہیں۔ یہ تشدد، اس حد تک اتنا ننگا تشدد نہ کریں، ان باتوں پہ غور کریں، اپنے وطن کی سلامتی کی آرزو کریں، اپنی قوم کی، اپنی ملت کی ربط کی، ان کی وحدت کی، ان کی یکجہتی کی اہتمام کریں ان کا۔ فارم 45 اور فارم 47 انتخابات 2024 تک میڈیا کے تمام ذرائع کو براہ راست آن لائن رسائی ہونی چاہیے، میڈیا کے تمام تر ذرائع کو، تاکہ ثابت کیا جا سکے کہ فارم 45 اور فارم 47 کے نتائج میں کیا فرق تھا، کیا اصل میں، حقیقت میں، ابتدا میں، اور پھر اس کو کیا کر دیا۔ اس سے ذمہ داروں کا تعین کیا جا سکے گا کہ وہ کون تھے جنہوں نے یہ کرم فرمایا اور جمہوریت جس طرح کی بھی پنپ رہی چل رہی تھی اس کو بھی برباد کر کے۔ کوئی یہ نہ جانے کہ یہ آواز فارم 45 اور 47
ختم हो, खामोश हो जाना, कोई अपना जुर्म सुन के उसके लिए बहुत बुरे लफ्ज मैं इस्तेमाल नहीं करता, ढीठ कहते हैं, इलाज होता है उनका अवाम के पास हो, ये ना करें, अपनी हिफाजत करें, अवाम की हिफाजत करें, अपने दीन की हिफाजत करें, अपने वतन की। ये कोई राज नहीं, 1947 से पाकिस्तान के अवाम की कितनी दौलत किसने लूटी, रियासती इदारों को तजवीज़ दी जाए, अवाम तजवीज़ के तमाम तर लूटी हुई दौलत लूट मार करने वाले अवाम को सूद के साथ वापस करें, एक एक पैसा उसका वापस जो यहाँ से लूट ली गई, हुकूमत भी यहाँ की गई, लूट भी यहाँ की गई, और वो लूट कर बैरून मुल्क जायदादें बना दी गई, वो लूट कर अवाम कर बैरून मुल्क बैंकों को भर दिया गया। आज पाकिस्तान मेरा कहना ना माने, रोज इसकी तरह की रिपोर्ट आती है कि पाकिस्तान मुल्क का नाम लिया जाता, पाकिस्तान क्या करप्शन करेगा, क्या मुल्क तो मैं अर्ज करता हूँ कि होता ही नहीं, रियासत तो होती ही नहीं, अवाम हुआ क्या, चौथे पांचवें नंबर पे नंबर, पता नहीं कौन कौन सा आला उहदा मिल जाता है दुनिया में, आला मकाम मिल जाता है करप्शन, इसलिए कि हमारा इनका पैसा है, इनकी दौलतें मौजूद है, वो छुप सकती हैं, वो नहीं छुप सकती, वो सबको बेनकाब हो जाती, पता चल जाती। दुबई में इतनी जायदादें हैं पाकिस्तानियों की, अगर वो खुलकर बयान करने की इजाजत दी जाए, मीडिया को खुली जो है एक्सेस और रसाई हासिल हो, तमाम तर मीडिया को, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, ऑडियो मीडिया, वीडियो मीडिया, जो भी है सबको ये इजाजत होनी चाहिए, और वो उसकी रसाई हासिल करके अवाम तक ये बात पहुँचाएं, अपने रियासती इदारों तक पहुँचाएं कि जनाब ये वाक़या इस तरह है, दुबई में इतने फीसद जायदादें सिर्फ पाकिस्तानी। 1947 से जुलाई 2024 तक जिन लोगों ने बैंकों से कर्ज लिए, अदा न किए, माफ करवा ली, वो गरीब थे, अरबों में करोड़ों में कर्जे लेने वाले, एक दफा दो दफा तीन दफा कर्जे लेकर इंडस्ट्रियां लगा रहे हैं, इंडस्ट्री लगी कोई नहीं, कर्जा खा गए, फिर कहा जी इंडस्ट्री बर्बाद होगी, उसका सर्वे कराया गया तो जाहिर है वहाँ जब लगी नहीं तो होगी कहाँ से, बताया गया कि इंडस्ट्री खत्म हो, बैंक वालों ने या उन्होंने मेल मिला करके रिपोर्टें लिखी, कर्जा माफ, सेटलमेंट कमीशन बनाए गए जिनके तहत ये कर्जे माफ, उनका हिसाब ही कोई नहीं कि ये क्या कितनी रकम है, कितनी दौलत है, वो इसकी हिसाब करें। और मीडिया, ओपन मीडिया, दुनिया भर के मीडिया को इस बात की रसाई होनी चाहिए कि आपके मुल्क से ये नेक लोग थे, ये गरीब लोग थे जिन्होंने करोड़ों का कर्जा लिया और फिर कर्जे माफ, और वो गरीब लोग, और वो कर्जों की रकम बैरूनी मुल्कों के बैंकों में मौजूद है, बैरूनी मुल्कों के जायदादों में लूटी यहाँ से। मुतलका इदारे के डाटा बैंक तक मीडिया के तमाम तर जराये को बराह रास्त ऑनलाइन रसाई हासिल होनी चाहिए ताकि आवाम को बताया जा सके कि पाकिस्तान के आवाम की रोटी पानी को छीन कर कितनी दुनिया दौलत इकट्ठी की गई। दुबई में पाकिस्तानियों की बात मैं कर चुका हूँ, पाकिस्तान का हर शहरी 15 दिन के अंदर अंदर तजवीज़ दी जाती है, आवाम अपनी तजवीज़ दे, 15 दिन के अंदर अंदर अपनी अपनी बैरून मुल्क जायदादों और बैंक अकाउंट या दीगर मालियाती मराकज़ वजाहत कि उसके पास बैरून मुल्क ये अकाउंट्स हैं, इतनी दौलत है और ये उसकी जायदाद है, तजवीज़ की जाती है, इस पर अमल किया जाए। मैं चीफ जस्टिस साहब से, सिपा सलार आज़म से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं 2 मशीनों से सांस लेता हूँ, मुझे पकड़ लेंगे ले जाएंगे, क्या फ़र्क पड़ जाएगा, जिंदगी जिल्लत से तो बेहतर है कि मौत आ जाए, मुझे ये भी कबूल हो। मैं इस बातों के साथ बात ख़त्म करने की इजाज़त चाहता हूँ। 15 दिन के अंदर अंदर अवाम ये तजवीज़ करें इदारों के सरबराहों को कि जनाब लोगों से डाटा, और उस डाटा तक पूरी दुनिया के मीडिया की रसाई होनी चाहिए, और पाकिस्तान के मीडिया के तमाम तर ज़राए, मैं बार बार कह रहा हूँ, उनको रसाई हासिल हो ताकि वो अपने नताइज अखज़ करें, उसकी तहकीक करें और अपनी बात पेश करें। अवाम अपनी तजावीज़ बुलंद तरीन आवाज़ में पेश करें। बार बार कहता हूँ कि पाकिस्तान के हाकिमों को पेश, आप वज़ीर आज़म बन सकते हैं, सदर बन सकते हैं, तो ये सवालों के जवाब क्यों नहीं आप देने को तैयार? आप आदिल आज़म बन सकते हैं तो इंसाफ का एक सवाल भी बर्दाश्त कर, ऐसा तो ना करें कि हम गुस्ताखों को तौहीन अदालत में बुला लेना, चले आएंगे, जेल में डाल देना, चले आएंगे, हमारे तो घर जेलों की तरह। सर आप हमें इससे ज्यादा क्या अजाब दें? मैं आपसे दरखास्त करके, पाकिस्तान के आइन को रौंद दिया गया इस इलेक्शन में, ना कोई FIR हुई, ना कोई रोज जनामचे में किसी थाने में दरखास्त, आइन को रौंद दिया गया। सर आप कानून के मुहाफिज हैं, अदल करने वाले, आपको तो पता ही नहीं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर को पता ही नहीं चला, उसकी महकमा मालियात वाले, फाइनेंस मिनिस्ट्री वालों ने रिपोर्टें दी कि हमारे पास पैसे नहीं, उन्होंने उसी पर सब कुछ रौंद दिया, उनको स्टेट बैंक के खत लिखवा लिया गया, उनसे कर दिया। सर अगर इन बातों की आपको समझ नहीं है तो मैं ये मानने को तैयार कि आपको पता है, हाँ जानबूझकर इधर उधर मुंह कर जाए तो आपकी अपनी मर्जी। मैं आपसे बड़े एहतराम से, बड़ी इज्जत, दस्त बस्तार से गुजार कि जनाब इन सवालों पे गौर करें, अवाम की इन तजवीज़ पे गौर करें, और वो वक्त ना लाएं जबकि ये कुछ जिस चमन को लूट रहे हैं, जिसकी जंगलों को जला जला कर खा रहे हैं, बना रहे हैं, जिसको काट काट करके अपने घरों में ले जा रहे हैं, डरें उस बात कि वो जंगल नहीं होंगे। ये ना किसी हक मुल्क के हक में होता है, ना किसी मिल्लत के हक में, ना किसी मजहब के हक में, ना किसी महज़ब लोगों के और आवाम के हक में, तो बिल्कुल भी नहीं। आपका बहुत शुक्रिया। मेरी इस आवाज़ को दर्दनाक आवाज़ न समझा जाए, मेरी इस आवाज़ को आवाम के हकूक़ के लिए एक तजवीज़ समझा जाए, और ज़रूर समझा जाए। ये तजावीज़ ही होती हैं जो और रंग इख्तियार कर जाए। अगर इस बात की समझना है तो मैं एक हवाला दे देता। हिंदुस्तान की तहजीब में निज़ाम सिक्का नामी एक आदमी, उसको गालिबन 1 दिन की हुकूमत मिली, उसकी तारीख पढ़। ईरान के एक बादशाह के खिलाफ एक आदमी ने कमीज अपनी उतार कर एक डंडे पे लटका के अलम बनाया और बादशाह और उसकी नस्लें मारी। ये कोई सबक नहीं है मेरे पाकिस्तानियों, ये कोई मंजिल नहीं है मेरे पाकिस्तानियों कि इस तरह की बर्बादियां। ये मेरे पाकिस्तानियों के लिए दरखास्त है, तजवीज़ है कि वो करें जो आपके हक में। खुदा।